آج کی کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں. اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے. دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے. کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو. یہ سب لوگ فقیر ہیں. اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. 4 غلطیوں سے بچو. شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج انشاءاللہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 سے سٹارٹ کریں گے. اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ آیت نمبر 104. وہ لوگ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اس کی تفسیر ہے، اس آیت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جن کی ساری سعی و جہد دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کے لیے کیا. دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصد بنایا. خدا کی ہستی کے اگر قائل ہوئے بھی تو اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے، اور ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. اپنے آپ کو محض ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار حیوان اور عاقل سمجھتے رہے، جس کے لیے دنیا کی اس چراگاہ سے تمتع کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. آیت نمبر 105. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. اس کی تفسیر ہے، یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. اپنے قصر اور محلات، اپنی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں، اپنے کارخانے اور معمل، اپنی سڑکیں اور ریلیں، اپنی ایجادیں اور سندیں، اپنے علوم و فنون اور اپنے آرٹ گیلریاں اور دوسری وہ چیزیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ خدا کے ہاں نہیں پہنچیں گے کہ خدا کی میزان میں اس کو رکھ سکیں. وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں. اب اگر کسی کے سارے مقاصد دنیا تک محدود تھے اور نتائج بھی اس کو دنیا ہی میں مطلوب تھے، اور دنیا میں وہ اپنے نتائج اور عمل دیکھ بھی چکا ہے، تو اس کا سب کیا کرایا دنیا فانی کے ساتھ ہی فنا ہو گیا. آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے، وہ تو لازماً کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کیا ہو، اور ان نتائج کو مقصود بنا کر کیا ہو جو آخرت میں نکلنے والے ہیں. ایسا کوئی کارنامہ اگر اس کے حساب میں نہیں ہے تو وہ ساری دوڑ دھوپ بلا شبہ اکارت گئی جو اس نے دنیا میں کی تھی. آیت نمبر 106. ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. آیت نمبر 107. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے.
اس کی تشریح کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تفہیم القرآن جلد سوم المومنون حاشیہ نمبر 10۔ آیت نمبر 108، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اس حالت سے بہتر اور کوئی حالت ہوگی ہی نہیں کہ جنت کی زندگی کو اس سے بدل لینے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی خواہش پیدا ہو۔ آیت نمبر 109، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اس کی تفسیر ہے باتوں سے مراد اس کے کام اور کمالات اور عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم لقمان حاشیہ نمبر 48۔ آیت نمبر 110، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہاں پر سورہ الکہف کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ مریم سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔